लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी गुज़श्ता वीडियो जो कि सिक्योर नेक्स्ट पार्ट 1 वो यकीनन देखी होगी। ये उसी की आगे कंटिन्यूटी है। अगर आपने नहीं देखी तो पहले वो पार्ट 1 देख लें ताकि आपको पूरी सूरत हाल समझने में ज़रा आसानी होगी। तो मैं पार्ट 2 में आपसे फर्दर आगे मैं उसी चीज़ को कंटिन्यू करना चाहूँगा। मैंने जैसा कि पार्ट 1 में बताया कि बदकिस्मती ये कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर मेरे पास पैसे होते तो शायद अब तक जिसे कहते हैं कि केस ही फारिग हो चुका होता। ये सारे झमेले होते ही ना। उसकी वजह कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी आया सिवाय 2 शख्सियात को छोड़ के सिंगल वन शख्स ऐसा नहीं आया जो कि जिसको लीडरी का शौक है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जिसको लाखों लोगों का दर्द जो दिलों में समा के आया, जिसको रातों को नींद नहीं आती थी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और उनमें एक कैरेक्टर जो है वो मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, चूँकि मेरी कोई खुदा ना करे उनके साथ कोई ज़ाती दुश्मनी तो है नहीं। उसमें एक एडवोकेट हैं रहीम यार ख़ान से, मुल्तान वाली साइड से शायद अशफाक खाकवानी साहब। उनसे भी मेरी मुलाकात हुई और बड़ी अच्छी उनके साथ डिबेट हुई। और उनके साथ उनके वकील साहब भी थे और सुप्रीम कोर्ट के शायद वो कोई वकील थे। और इत्तेफाक से उस मुलाकात में सूबेदार शहदाद ख़ान भी मेरे हमरा थे। मैं उनको साथ ले के गया था महज इसलिए कि एटलीस्ट कोई एक शख्स जो है वो चशमदीद गवाह होना चाहिए। उनके साथ भी सारी गुफ्तगू हुई। उन्होंने भी सेम वही बात बताई। उन्होंने अपने तमाम रिलेशंस बताए कि मेरे कितने लंबे हाथ हैं, मैं खुद एडवोकेट हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट के वकील मैंने हायर किए हैं, आप देखें तो सही मैं करता क्या हूँ। बट अल्टीमेटली एंड रिजल्ट ये निकला था कि चले सिर्फ 10 लाख रुपए ही दे दें। तो बात वही है कि मेरे पास नहीं थे कि मैं दे सकता। इसलिए जिसने जो डिमांड की और मैं चूंकि वो डिमांडें पूरी करने की पोजीशन में नहीं था तो मैं पीछे हटता गया। मैंने उन लोगों को किसी किस्म का कोई रिस्पांस देना फिर पसंद नहीं किया, चूंकि वो फिर अच्छा नहीं लगता कि 24 घंटे की एक ही बात, राज साहब पैसे ले दो, राज साहब कहते नहीं है, फिर राज साहब पैसे ले दे, राज साहब फिर कहते जी नहीं है। तो चूंकि उस अरसे में साहब भाई थे भी जेल में। खैर, अब सिलसिला मजीद आगे कैसे बढ़ता है और मैं बरमला इस चीज़ का इजहार करता हूं कि मैं अपनी बात करूंगा कि मैं ट्रैप हुआ। चूँकि इंसान को अपनी गलती तस्लीम कर लेनी चाहिए, चूँकि अक्ल कुल कोई भी नहीं है, फरिश्ता कोई भी नहीं है, परफेक्ट सिर्फ रब की ज़ात है। चूँकि कुछ भी हो ज़िंदगी गुजारने के लिए ट्रस्ट तो करना ही पड़ता है। मीनवाइल जैसा कि आप तमाम अहबाब को इल्म है कि एक वक्त होता था, एक आवाज़ गूंजा करती थी डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर गफ़ार खान साहब की, और एक और शख्सियत हैं कर्नल महमूद रिजवी साहब जो कि ग्रुपों में तो एक्टिव नहीं हुए, लेकिन बहरहाल वो इनके टीम मेंबर हैं, इनके साथी हैं, इनके दोस्त हैं। और अगर उन्हें इनका सरबराह कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। और फिर शाह फैसल भाई होते थे कि जो हर शख्स के कच्चे छठे निकाल के वो ग्रुपों में शेयर कर रहे होते थे। ये शामी का कच्चा चट्टा है, ये आमिर तौसीफ का है, ये सैफुर रहमान का है, ये फ़लानी डॉक्यूमेंट्स, तो ये फ़लानी डॉक्यूमेंट्स, ये ऐसे वो सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी हुई हैं। और शाह फैसल भाई से मेरी फ़र्स्ट मीटिंग जो है वो अभी बेल रिजेक्ट नहीं हुई थी, तो मैरियट इस्लामाबाद में हुई थी। और उस वक्त मुझे पता चला था कि उनकी साहबजादी जो हैं उनके दिल में सुराख है और वो बड़े सख्त परेशान हैं उसकी ट्रीटमेंट के लिए। और वो उस वक्त भी सैफुर रहमान न्याजी के पीछे थे कि मेरी बच्ची के इलाज के लिए मुझे पैसे दें। ये समझ लें कि आज से कोई अप्रॉक्सीमेटली ना करते हो मेरे ख्याल में कोई 1.5 साल पहले की बात होगी, 2 साल पहले की बात होगी। एनी हो, ये उन दिनों की बात है, अभी साहब भाई की बेल रिजेक्ट नहीं हुई थी, तो वो मेरी पहली मुलाकात थी।
اب چونکہ جو میں نے محسوس کیا کہ سب سے سٹرونگ ترین اگر کوئی آواز اٹھ رہی تھی سیف الرحمان خان نیازی کے اگینسٹ، تو وہ تھے غفار خان، اور ان کے ہمراہ ہوتے تھے شاہ فیصل. اور شاہ فیصل نے مجھے بڑی دفعہ کہا ملنے کے والے سے، تو پہلے میں ریلیکٹنٹ تھا، پھر ایک دن مجھے خیال آیا کہ یار ملنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے، مل لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. قصہ مختصر یہ، میری ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے اپنی گفتگو کی، میں نے اپنی گفتگو کی. وہ ساری چیزیں صاحب انہوں نے، شاہ فیصل بھائی نے بھی اپنی ویڈیو میں بتائی ہوئی ہے، میرے یوٹیوب چینل کے اوپر موجود ہے، باقی چینلز پہ بھی شاید وہ موجود ہوگی، اس کو آپ سن سکتے ہیں. دیٹ از آن ریکارڈ کہ اس میٹنگ میں ہماری کیا گفت و شنید ہوئی. اور پھر اتفاق ایسا ہوا کہ چونکہ میری گاڑی میں ہی ہم لوگ گھوم رہے تھے، تو اتفاق سے ہم گولڑا والی سائڈ پہ نکل گئے. تو وہ صبح کا ٹائم تھا، تو ویسے ہی میرا دل چاہا کہ اگر ادھر آیا ہوں تو حاضری دیتے ہوئے جاتے. تو میں نے انہیں کہا آئیں ذرا ادھر چلتے ہیں. تو ہم ادھر ہی بیٹھ گئے. تو وہ مسجد کا احاطہ تھا، وہاں پہ بیٹھ کے ہماری گفتگو ہوئی. تو طے یہ ہوا تھا کہ آج کے بعد، جیسے کہ صاحب بھائی سے اتفاق یہ سمجھ لیں کہ اتفاق بھائی کے ساتھ صاحب بھائی کے ساتھ مسجد میں بیٹھ کے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن میرے اور شاہ فیصل بھائی کے درمیان جو بات ہوئی تھی وہ مسجد میں بیٹھ کے ہوئی تھی کہ ہم بھائی ہیں، وہ میرے بچوں کی جگہ پہ ہے، انہوں نے کہا جی آپ میرے والد کی جگہ پہ ہیں، ہماری عزتیں سانجی ہیں، سمجھ آ گئی ہے، انشاءاللہ اب مل کے کام کریں گے، اور صاحب بھائی کی ضمانت میں کسی بھی جگہ پہ کوئی رکاوٹ نہیں آنے دیں گے، لوگوں کو ہینڈل کریں گے، پازیٹیولی ہینڈل کریں گے. لیکن اس چیز کی ایشورنس آپ دیں کہ جب پیسے ملنا شروع ہوں گے تو آپ نے ہمارے پیسے، یعنی کہ میرے اور میرے ساتھ یہ جو احباب ہیں، ان کے پیسے آپ نے فرسٹ پرائورٹی پہ لے کر دینے ہیں. تو میں نے کہا تھا جی انشاءاللہ یہ میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے، جس وقت پیسے ملنا شروع ہوں گے تو یو ول بی ان ٹاپ پرائورٹی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور یہ ان کو بھی پتہ ہے، یہ مجھے بھی پتہ ہے، اور بھی بہت سارے احباب کو پتہ ہے. خیر، اس کے بعد ہوا یہ کہ ہمارا سلسلہ چلنا شروع ہو گیا. انتہائی معذرت کے ساتھ، مجھے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ مجھے اس وقت یہ خبریں ملتی تھیں کہ شاہ فیصل بھائی ادھر سے سپوز کہ میری ان کے ساتھ بات ہے، چونکہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے جب ایک بات ہو رہی تو میں نے تو ان کے سامنے گراؤنڈ ریئلٹی رکھنی ہے نا، جھوٹ تو نہیں میں بول سکتا تھا. تو میں ان کے سامنے جو صورتحال ہوتی تھی وہ میں ایکسپلین کر دیتا تھا کہ یہ صورتحال ایسے چل رہی ہے، یہ ایسے چل رہی ہے، اب یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اب یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اچھا، جو وہ بات میں ان کے ساتھ کرتا تھا اس بنیاد پہ کہ چونکہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ایک وعدہ ہوا ہے، تو آبویسلی یہ جو کانفیڈینشیل رکھنے والی چیزیں ہیں یہ کانفیڈینشیل رہیں گی. لیکن وہ ہوتا یہ تھا کہ جو میں ان کے ساتھ گفتگو کرتا تھا وہ میری کال بھی ریکارڈ ہو رہی ہوتی تھی، اور وائس نوٹ تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر وائس نوٹس ہی ہوتے تھے. میری آوازیں اینٹی گروپ کے پاس، یہ راجہ صاحب کہہ رہے ہیں میں راجہ صاحب کے اندر گھس کے آپ کو اندر کی ساری خبریں دوں گا. انہوں نے وہ گھر بھی پورا رکھا، جو گفتگو ادھر ہوتی تھی وہ مجھے بھی نہایت ایمانداری کے ساتھ وہ کمیونیکیٹ کر دیتے تھے کہ راجہ صاحب اب انہوں نے یہ پلان کر لیا ہے. اسی میں ہی ایک بچہ ہے اجاز فرام اسلام آباد، اس کے میسیجز یا اس کی ریکارڈنگ وہ مجھے بھیجا کرتے تھے کہ یہ سن لیں، آپ اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے، لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے. میں نے اگر کوئی بات کی وہ اس کو کمیونیکیٹ کی. قصہ مختصر یہ کہ شاہ فیصل بھائی نے ہر گروپ میں وہ گئے، ہر بندے کے ساتھ انہوں نے پرسنل میں رابطہ کرنے کی کوشش کی. میری بد نصیبی کہہ لیں کہ میں نے چونکہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ایک وعدہ کیا تھا، میں جو جینون صورتحال ہوتی تھی وہ میں اس کے سامنے رکھ دیتا تھا کہ یار دس از دا سینیریو. وہ ادھر کی چیزیں ادھر جا رہی ہوتی تھی. اچھا، مزے کی بات یہ کہ دوسری سائڈ کی بھی ساری گیم پلان جو وہاں ہوتا تھا، جو ڈسکشن ہوتی تھی وہ مجھ تک آ جاتی تھی. تو زیادہ معاملات اس وجہ سے بھی خراب ہوئے کہ انہوں نے ہر گھر کو سیٹسفائی رکھا، اور کہ چلے کوئی نہ کوئی تو ونر ہوگا نا، کہیں نہ کہیں سے تو کچھ ہوگا. اب معاملات آگے کس طریقے سے بڑھے کہ جس طرح سے میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتایا کہ ان بٹوین
چونکہ جب جاوید بھائی نے کمٹمنٹ کی اور سیف بھائی کی وہ کمٹمنٹ تھی کہ چونکہ جاوید بھائی نے ایک اوپن بات کی، انہوں نے کہا جی میرے بھائی کا یہ مسئلہ ہے، مجھے گاڑی چاہیے اور مجھے 15 لاکھ روپے چاہیے ہیں، اور 15 لاکھ روپے آپ مجھے دے دیں اور باقی 8 لاکھ روپے آپ سیکیور انیکس میں انویسٹ کر دیں، مجھے کسی قسم کی کوئی آبجیکشن نہیں ہے۔ مین وائل میں 10 لاکھ روپے ارینج کر چکا ہوں، میں آپ کو اپنی پریویس ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں، تو وہ میرے پاس تھے۔ اب ہوا کیا تھا کہ جب کمیٹی کی جس دن میٹنگ تھی میریٹ اسلام آباد میں، اس دن میں نے ملاقات کروائی تھی کرنل رضوی صاحب کی اور شاہ فیصل بھائی کی، اور جس وقت ان کی آپس میں ڈسکشن ہوئی تھی تو میں ان کے بیچ میں نہیں بیٹھا ہوا تھا۔ جب یہ کھڑے ہو گئے تو اس وقت میں انٹر ہوا، میں کہیں شاید اور انگیج تھا، تو میرے سامنے صرف اتنی بات ہوئی کہ 25 لاکھ روپے دیے جائیں گے، فلاں ڈیٹ تک دے دیے جائیں گے، وہ شاید پتہ نہیں کہ جی 20 تاریخ تک دیں گے یا کب، تو میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ اس میں کوئی 2 4 5 دن اوپر نیچے بھی ہو سکتے، تو ذرا صبر کر لیجئے گا۔ تو طے ان کا یہ ہوا تھا کہ شاہ فیصل بھائی کی صاحبزادی کے آپریشن کے لیے 25 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، وہ دیے جائیں گے تو وہ اپنی صاحبزادی کا آپریشن کروائیں گے۔ ویڈیو یہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ 11 منٹ سے اوپر کی ہوگی ہے، میرے خیال میں اس کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں اور میں اپنی بات کنٹینیو کرتا ہوں اس سے اگلے پارٹ 3 میں، اس کو دیکھنا مت بھولیے گا۔